قلا فرماؤ بلکہ حضرت ابراہیم کی ملت ماننے کی ہے، حضرت تو یکسو تھے. ما کان یہودیا ولا نصرانیا، حضرت نہ یہودی تھے نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، یکسو و پختہ مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. قولوا کہو آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم ایمان لائے اللہ پر جو اتارا گیا ہماری طرف. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اتارا گیا حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو. وما اوتی النبیون من ربہم، جو کچھ دیا گیا اور پیغمبروں کو رب کی طرف سے. یہاں ترتیب مقصود نہیں ہے، بیان مقصود ہے. حضرت عیسیٰ کے بعد بہت سارے پیغمبر نہیں آئے ہیں، سچی بات یہ ہے، ایک دو کے علاوہ. بعض روایت میں ان کی بھی نفی ہے. آپ نے فرمایا میں اور عیسیٰ اور پھر قیامت. لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے ایک کی بھی ان میں. تفریق کس کو کہتے ہیں؟ نؤمن ببعض و نکفر ببعض. تفریق منع ہے، تفضیل منع نہیں ہے. بعض سے بلند ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں. تفریق نہیں کرتے کیونکہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور عیسائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں. آج بھی پوپ نے بکواس کیا ہے، وہی باتیں چل رہی ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئے مانن اس کے جو تم ایمان لائے ہو، قرآن پر، پیغمبر پر. فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس یہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک یہ سخت اختلاف میں ہے. شقاق اس اختلاف کو کہتے ہیں جس سے واپس ہونا آسان نہ ہو. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے آپ کی طرف سے ان کو اللہ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والے جاننے والے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ عدل جب شہید ہو رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور مصر میں وہ قرآن موجود ہے جو حضرت عثمان کے خون سے رنگین ہوا ہے، اور یہی آیت سامنے تھی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صِبْغَةَ اللَّهِ، ہم رنگے گئے ہیں اللہ کے رنگ میں. رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، سبحان اللہ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کون زیادہ خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ سے رنگ میں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے. وہ رنگ یہ ہے کہ ہم خالص و مخلص عبادت کرتے ہیں. عیسائیوں کے ہاں طریقہ تھا کہ بچہ پیدا ہو جاتا تو ایک رنگ بنا لیتے تھے، اس کو معمودیہ کہتے تھے. بچے کو اس میں نہلا دیتے تھے تو کہتے پکا عیسائی ہو گیا. اور یہود بھی کوئی تماشا کرتے تھے، ہندو گائے کے پیشاب میں نہلا دیتے تھے، گائے کے پیشاب میں. اور اس زمانے کے لوگ کوئی دھاگا باندھتے ہیں، کوئی کان چھید لیتے ہیں، کوئی غلط سلط نام سے پکار لیتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بچ جائے. صبغۃ اللہ، رنگ تو خدا کا رنگ ہے، دین کا رنگ سب سے مبارک رنگ. صبغنا صبغۃ اللہ، ہم رنگے گئے ہیں خدا کے رنگ میں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے رنگنے میں. خدائی رنگ، دینی رنگ، سر پر بہترین ٹوپی یا امامہ،
چہرے پر مبارک داڑھی، لمبا کرتا، صاف ستھرے کپڑے، صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. اور یہ رنگ ہزار رنگوں میں نمایاں ہے. کوئی دشمن صحابہ آ جائے، بدعتی آئے، ایسا لگے گا جیسے انسانوں میں کتا گھسا ہے. صاف نظر آئے گا کہ کوئی اور خچر آ گیا ہے. صبغت اللہ، وہ خدا کے رنگ سے محروم ہے، اس پر شرک اور بدعت کا رنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل دین کی ایک شان اور نشان ہونا چاہیے. یہ درست ہے کہ طلباء کا لباس عام لوگوں سے علیحدہ ہو. علماء کا لباس ہر دور میں ممتاز ہوتا ہے. اللہ اکبر.